مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوغات ہے۔ فرمان امیر اہل سنت، مدنی کام میں ترقی، اخلاقی تربیت و تقوی ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرنے والوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس طرح اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ دعائے عطار: اللہ عز و جل آپ کو مدینہ منورہ کے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہوں۔ حیات و ممات یعنی موت، برزخ و سکرات یعنی حالت نزعہ، اور قیامت کے جانسوز لمحات میں ہر جگہ مسرتیں اور شادمانیاں نصیب ہوں۔ اللہ عز و جل آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جوار عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کا مدنی انعامات پر عمل ہے تو دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے، یا سنتا ہوں کہ فلاں نے زبان اور آنکھوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا قفل مدینہ لگایا ہے تو عجیب کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا اور آپ کی ترغیب کا انداز دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ الحمدللہ عز و جل نئے ماہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ تمام ہی اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اپنا مدنی انعامات کا رسالہ اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ دعائے عطار: یا اللہ عز و جل جو تیری رضا کے لیے مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ اس رسالے میں دیے گئے خانے پر کر کے ہر ماہ اپنے ذیلی مشاورت نگران کو جمع کروائے، تو اس کے عمل میں استقامت عطا فرما کر اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔